شیطان کسی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کر آپ کو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. شیطان کسی نبی کی شکل اختیار کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور جس کے ساتھ خود شیطان آ کر واردات کر جائے وہ پھر تمہارا نبی ہو سکتا ہے، موت رکھنا اسلام کا نبی نہیں ہو سکتا. تفصیل بھائی طاہر میاں بیان کرتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے خواب دیکھا، رحمت عالم کی زیارت ہوئی، اللہ آپ سب کو نصیب کرے. رحمت عالم نے خواب میں ارشاد فرمایا، مہر علی شاہ، لوگوں مہر علی شاہ کے مقدر کو دیکھو، حضور خطاب کر کے ان کا نام لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا، مہر علی شاہ، مرزا قادیاب و مقراض الہاد احادیث مرنا پارا پارا میں کرد و تو خاموش نشستائی. مہر علی شاہ، مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی لے کر میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہو. پیر صاحب اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، مرزا غلام احمد قادیانی کو مناظرے کا چیلنج دیا. تاریخ طے ہوئی، لاہور کی جامع مسجد میں گفتگو ہوگی. جس دن مناظرے کے لیے آنا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھتار دے دی کہ حضرت آپ کے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. اب پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے، اس کی تشریح بھی بے طاہر صاحب کریں گے. میں معافی چاہتا ہوں. بھائی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو بزدل ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا. پتہ نہیں اللہ کتنے شیروں کا دل اکٹھا کر کے نبوت کے پہلو میں رکھ دیا کرتے ہیں. نبی دنیا کو ڈرانے کے لیے آتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں. مل کے کہہ دو، جو کسی سے ڈرے وہ اللہ کا نبی. بولو میاں گنگا پور والے، وہ اللہ کا نبی. تمہاری بھی الٹی گنگا ہے، میں کہتا ہوں بولو تم ایسا ہو جاتے ہو، میں کہتا ہوں چپ کرو تم ہنسنے لگ جاتے ہو. شریف ہو، مل کے کہہ دو اللہ کا نبی بزدل، جو بزدل ہو وہ اللہ کا نبی. قادیانی کسی بات پر تو آ کر میرے ساتھ تک لگائے. غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. میں قادیانی سے بڑے ادب کے ساتھ، نوجوان قادیانی کے ادب سے بات نہیں کرتا. میری عمر کے جو قادیانی ہیں وہ چاہے گنگا پور کے ہوں، اور لوگوں میں تم سے عرض کرتا ہوں، رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں، شاید آپ دوست اتنی توجہ کے ساتھ ہماری معروضات کو نہیں سن رہے. مجھے یقین ہے کہ جس توجہ کے ساتھ میرا فریق مخالف میری گفتگو سن رہا ہوگا، میں اپنے فریق مخالف سے کہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ اس بات پر گفتگو کرو. تلخی کی نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہوں. غلام احمد کا بھی میں ذکر نہیں کرتا، ناصر طاہر مرزا محمود کی میں بات نہیں کرتا، مسرور کی بات کر لیتے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ میں نہیں، ہر قادیانی، بوڑھا قادیانی جو واقف کار ہے، تمام قادیانیوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مرزا مسرور احمد پرلے درجے کا بددیانت بھی ہے اور پرلے درجے کا بدکار بھی.
آئے کوئی قادیانی اس پر میرے ساتھ گفتگو کرے، لیکن جب گفتگو کرنے کے لیے آئے مرزا مسرور احمد سے تاریخ پوچھ کر آئے کہ فلاں دن جب آپ کالج کی فلاں روڈ سے جا رہے تھے جس نے تمہیں چپل ماری تھی اس کا نام کیا تھا اور تاریخ کیا تھی؟ ورنہ میں بتاؤں گا، ورنہ میں بتاؤں گا۔ چپل بھی دستے جی باٹا جی کے سر وہ ان کے ذمہ موقع پر یہ تھے، میں نے تو سنی ہے، میں تھیوری حل کر سکتا ہوں، پریکٹیکل کے یہ بادشاہ ہے۔ خیر میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آپ کے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب تمہارے ساتھ جو آئے ان کے حفظ امن کے تم ذمہ دار، میرے ساتھ جو آئیں گے ان کے حفظ امن کا میں ذمہ دار، تم آؤ مناظرہ کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ اس طرح نہیں، قرآن کی ایک سورت نکالتے ہیں، اس کی تم بھی تفسیر لکھو، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، علماء کو دیں گے، جس کی تفسیر اچھی وہ سچا۔ پیر صاحب نے کہا اچھی تفسیر لکھنے سے آدمی مفسر بن سکتا ہے، مل کے کہہ دو نبی۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ اور اگر شوق ہی ہے تفسیر لکھنے کا، میرے سامنے آ جاؤ، سامنے کاغذ قلم تم بھی میز پہ رکھ دو، میں بھی کاغذ قلم میز پہ رکھ دیتا ہوں، تم بھی اپنے کاغذ قلم کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں بھی ہاتھ نہیں لگاتا، تم اپنی نبوت کا اقرار کر کے قلم کو کہو چلے میں محمد کی غلامی کا دم بھر کے قلم کو مرزا غلام احمد قادیانی کو سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی، مل کے کہہ دو جرأت نہیں ہوئی، بولو بولو جرأت نہیں ہوئی۔ ہمارے مولانا انور شاہ کشمیری تھے، بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کے خلاف ان کا بیان تھا، منشی سراج الدین صاحب کے بیان کے بعد عصر کے وقت آ کر اس کے مقام پر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن منکر حدیث ان کے سامنے سے گزرا، سوٹر بوٹر ٹاں ٹاں کرتا ہوا ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ میاں خیریت تو ہے؟ وہ ادھار کھائے بیٹھا تھا کہ شاہ صاحب اعتراض کرے تو میں فوراً ان پر پوچھے تو میں اعتراض کروں۔ اس نے کہا جی حضرت میں نے آج ایک تازہ جھوٹ پڑا ہے، چل پھر کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہضم نہیں ہو رہا۔ منکر تھا حدیث کا، فرمایا کیا جھوٹ؟ اس نے کہا جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جیسے انتخاب کر کے انہوں نے بخاری کو لکھا، ایک آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، یہ جھوٹ ایسا ہے کہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ شاہ صاحب دیکھ کے کہنے لگے میاں اس میں کیا تعجب کی بات ہے، اگر بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو انور شاہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔